إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں ہمیں یہ فرمان جاری کیا ہے، یہ بات بتائی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اگر تمہارے پاس ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ انہیں سلام کیجیے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں سلام کیجیے اور کہہ دیجیے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور یہ بھی اللہ نے فرض کر لیا ہے أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی غلطی سے، جہالت میں کوئی برائی کر لے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، تو آپ بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے یہ آیت مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 پر 4۔ محترم دوستو، آپ کو مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں نے آیت بھی پڑھی اور میں نے ترجمہ بھی کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات مجھے اور آپ کو معلوم ہوئی، اور اس بات کا گہرا تعلق اس ماہ مبارک سے ہے، یہ رحمتوں کے مہینے سے ہے، اور وہ تعلق یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا، کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں سے کہو جو ایمان رکھتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، جہالت میں ہوتی ہیں، اگر غلطی کرنے کے بعد احساس ہو جائے، شرمندگی ہو، ندامت ہو،
اور آدمی ہاتھ اٹھا کے توبہ کرے، بول دو میرے بندوں سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ کتنی اچھی آیت ہے، کتنی بہترین آیت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى اللہ الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فارغ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، كتب عند فوقه عند فوق عرشه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر یہ لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہونے کے بعد ایسا جملہ ہے لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، كتب عند فوق عرشه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر یہ لکھا ہے۔ جی ہاں، میں نے 10 بار آپ کے سامنے کہا یہ جملہ، آج میرا موضوع ہے اس لیے دوبارہ یہ حدیث کہہ رہا ہوں، اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ الگ الگ باتیں الگ الگ لوگ کہیں گے آپ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی کچھ اور کہے گا، کوئی کچھ اور کہے گا، مگر بخاری کی حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا جب ہم سب پیدا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، میرے غصے سے میری رحمت بڑی ہے، میری رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، بعض روایتوں میں آتا ہے غلبت، اس کے اوپر غالب ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت میں ہمیشہ رحمت کے تعلق سے پڑھتا رہتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، آپ کو تعجب ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے تورات لانے کے لیے۔ جب تورات لا کر سامنے رکھے، کہا اس وقت تک اس تورات کو ہم نہیں مانیں گے۔ ان کی قوم نے کہا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کو ہمیں نہ دکھا دیں، آپ اللہ سے بات کر کے آئے ہیں، ہمیں بھی بات کرنا چاہیے، جب تک ہم بات نہیں کریں گے ہم یقین نہیں کریں گے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے سب کو، اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے بھی تو ہلاک کر سکتا تھا، اے اللہ ان کو تو واپس۔ کچھ واقعات ہیں قرآن میں 5 کے قریب اسی دنیا میں اللہ نے مار کے دوبارہ زندہ کیا ہے، اس میں سے یہ بھی یہ لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لیے علماء کرام اس کو عربی زبان میں ایسا اس کا ٹاپک باندھتے ہیں کہ للہ ارحم بک من امک، للہ ارحم بک من امک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والدہ، خاص طور سے ماں کا نام لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ماں سے زیادہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فی غزوۃ حنین، ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ حنین، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جنگ حنین۔ اس جنگ کے اندر ایک چیز ہوئی، شروع میں مسلمانوں کو ذرا ناکامی ہوئی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حدیث میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبِيِّ تَبْتَغِي فَقَدَتْ صَبِيَّهَا، ایک عورت کو اللہ کے نبی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی وہ ٹینٹ کھول کر دیکھتی ہے، کبھی ادھر ٹینٹ کھول کر دیکھتی ہے۔ حدیث میں ایسا جملہ ہے امرأۃ من السبی، اور وہ عورت کافروں میں سے ہے، قیدی بن کر آئی ہے وہ عورت، سبحان اللہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے اس عورت کو، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ یہ جنگ میں کھو گیا ہے، اس جنگ میں کہیں کھو گیا ہے، اپنے بچے کو یہ تلاش کر رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جا کر دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، کچھ دیر کے بعد اس کا بچہ اسے مل گیا، کچھ دیر کے بعد اس کا بچہ اسے مل گیا، اور وہ ماں نے جو ہے اس بچے کو جنگ کے میدان میں اس کلیجے کے ٹکڑے کو اٹھا کر اپنے کلیجے سے چمٹا لیا، اور کافی دیر تک روتی رہی۔ اس ماحول کو دیکھ کر، اس سچویشن کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر میرے نبی نے یہ جملہ کہا۔ حدیث میں بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اترون هذه المرأة
بتاؤ جی، ایک سوال ہے میرا، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں صحابہ اکرام سے، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ ماں جو ہے جو اپنے بچے کو کلیجے سے چمٹا کے رکھی ہے نا، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو جہنم آگ میں ڈال دے؟ جہنم نہیں ہے، آگ میں ڈال دے۔ فقلنا لا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ماں اتنا چاہتی ہے اپنے بچوں کو کیسے وہ آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اب میرے نبی کا جملہ سنو، غور سے سنو، آج کی رات اور ان راتوں میں اس جملے کی مجھے اور آپ کو سخت ضرورت ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں مجھے اور آپ کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا فرمایا نا، وہ بڑا زبردست ٹکڑا ہے، میرے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں یہ ٹکڑا کھول دیتا ہے۔ اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها۔ کبھی کبھی کوئی جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں جا کے کہیں لکھ کے رکھو یہ جملہ، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں کا جو رحم ہے نا، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس رحم کی، آج ہمیں ضرورت ہے اس رحم کی۔ اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو اس رحم کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، ممبر پہ چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی نا، آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا کہ جسے رمضان ملا ہو، جسے رمضان ملا ہو اور پورا رمضان گزر جائے، آج تو تقریباً 20واں روزہ ہے، اختلاف رؤیت کے ساتھ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری قوم کے اندر اتحاد کو قائم فرمائے۔ تقریباً 2 حصے گزر چکے ہیں، ایک حصہ 9 راتیں زیادہ سے زیادہ، یا اللہ نے دیا تو ایک اور رات مزید ہمیں مل سکتی ہے۔ اس موقع پر اگر رمضان گزر جائے اور ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لیں تو ایسی صورت میں جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، کہیں اس بد دعا کے مستحق نہ بن جائے۔ رغم انف، اس آدمی کی ناک زمین میں لگڑ جائے، خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی ذلیل ہو اس دنیا کے اندر۔ اللہ جبرائیل کہہ رہے جسے رمضان جیسا موقع ملے، سبحان اللہ، رمضان جیسا ماحول ملے، اتنا اچھا ماحول، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، تو پھر میرے بھائیوں آج ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے اماں عائشہ نے جب پوچھا رضی اللہ عنہا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، میں اس لیلۃ القدر کے جملے پہ کھڑے ہو کر میں ایک گزارش کروں گا، میں خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھیوں سے میں ایک گزارش کر میں اپنی تقریر کو آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایسی مبارک رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات، جس کی فضیلت میں پوری صورت اللہ پاک نے اتار دی ہو، سبحان اللہ، بہت بڑی رات۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کئی نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے سڑکوں پر، خاص طور سے بڑے بڑے شہروں میں ویلنگ کر رہے ہیں، گاڑیاں بھگا رہے ہیں، بیکار فضول سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کا نام مسلمانوں کا ہے، آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، تمہیں دیکھ کر کوئی پولیس والا اگر گالی دیتا ہے، اور وہ گالی ہمارے مسلک کو دیتا ہے، گالی ہمارے مذہب کو دیتا ہے، ایسی بڑی رات میں آپ کیوں وجہ بنتے ہیں، کیوں سبب بنتے ہیں اسلام کو گالی دلانے کا؟ اور تمہارے اندر جذبہ ہے، اگر کوئی بول دیا اسلام کے خلاف، سر کٹا دیں گے، جا کر کھڑے ہو جاتے نا زنگ لگی ہوئی تلواروں کو لے کر۔ تم بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہو، تم اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہو۔ ایسی بڑی راتوں میں جہاں ہمیں اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، جہاں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، جہاں ہماری یہ بات بھی طے ہے، سارے علماء نے کہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، ان راتوں میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سنو میرے نوجوان ساتھیوں، بہت شکایتیں لے کر آتے ہیں مولوی صاحبوں کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس، مجبوری ہے، میں بولتا ہوں جی ہاں، ایسی رات میں، ایسے مبارک مہینے میں تم بندوں سے مانگ رہے ہو، ارے جس سے مانگنا ہے اس سے مانگو، پھر دیکھو اگلے سال تک تمہاری حالت کیا ہوگی انشاءاللہ۔ لکھ کے رکھ لو میری بات، یہ میری بات طے شدہ ہے، لکھ کے رکھ لو۔ ایک بار میں حرم سے باہر نکل رہا ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں مکہ مکرمہ میں، کچھ مانگنے والے سامنے آئے، میرے ساتھی نے بڑا اچھا کہا، سبحان اللہ، یہاں مانگنے کے بجائے اندر جا کر مانگو، جی
یہاں مانگنے کے بجائے اندر جا کر مانگو. یہ مہینہ وہاں مانگنے کا ہے اللہ پاک سے، اور مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. میں برسبیل تذکرہ اللہ کی رحمت، یہ میرا آج کا موضوع ہے. میں نے بیچ میں اس لیے بول دیا آج رات ہے، وہ اس لیے رات گزارو ویسے جیسے نبی نے گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. رات ویسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا ہے. اور کیسے اللہ کے نبی نے گزارا صلی اللہ علیہ وسلم؟ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو گزارے گا کیسے؟ قیام کی حالت میں. کس حالت میں؟ کھڑے ہو کر. تو پھر پوری رات ہم کھڑے ہو جائیں گے؟ ساری رات ہم کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں نا. قیام سے مراد نماز ہے. زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم آج کی رات میں قیام میں لگاؤ، نماز پڑھنے میں لگاؤ. من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر قیام کی حالت میں گزارے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. کیا موقع ہے معلوم؟ یہ گزرنے کے بعد اگر آپ 1000 لوگ بھی ہیں نا درخواست لکھ کر دیں ایسی نماز دوبارہ پڑھائیں، نہیں پڑھائیں گے، نہیں پڑھائیں گے. موقع نہیں ملے گا. سجدے لمبے، رکوع لمبا، ہر چیز موقع دیا جا رہا ہے. سر سجدے میں رکھ کر مانگو اللہ سے. سر سجدے میں رکھ کر ساری نماز میں شکل کے اعتبار سے سب سے اچھی شکل جو اللہ کو پسند ہے وہ سجدہ ہے. شکل، حیت، پوسٹر انگریزی والے بولتے نہیں، پوسٹر کے اعتبار سے پوری نماز میں اللہ کو اگر کوئی چیز پسند ہے وہ سجدہ ہے. اسی لیے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آج موقع ہے تمہارے سامنے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا مانگو. اردو میں بھی مانگا جا سکتا ہے. ہاں تمہارے شک کو دور کر دے رہا ہوں میں. اردو میں بھی مانگا جا سکتا ہے. اللہ سے دعائیں مانگو. چلو میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. آج مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. میں نے بہت ساری حدیثیں نوٹ کی. ایک حدیث یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے اللہ کی رحمت کے لیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. غور سے اس حدیث کو سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رحمت کے 100 درجے. بچپن سے سنا ہے. اور ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کا. کیا بولے جی؟ وہی پرانی ساری حدیثیں بولے. کیا بولے جی؟ وہ سارا معلوم تھا، کوئی نئی بات بولے نہیں آج. جی جو ہے وہی بتایا جائے گا، تمہیں جگایا جائے گا، تمہیں جگانے کی کوشش کی جائے گی انہی باتوں کو بتا کر. سبحان اللہ. اس لیے غور سے سنو، غور سے سنو. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. انزل فیہا رحمت واحدہ، صرف اس زمین پر ایک درجہ اتارا ہے. رحمت کا صرف ایک درجہ ہے. حدیث آپ نے سنا، حدیث کا جملہ میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے. بین الجن والانس والبہائم والحوام. 4 جملے میرے نبی نے کہے. وہ ایک درجہ ساری دنیا کے انسانوں میں بٹا ہوا ہے. آدم سے ایدم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم آخری انسان تک وہ ایک درجہ بٹا ہوا ہے. سبحان اللہ. والانس والجن، جن بھی ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، وہ جنوں میں بھی بٹا ہوا ہے وہ ایک درجہ. اللہ اکبر. بہائم، جتنے جانور آپ دیکھ رہے ہیں، میرے نبی نے یہاں تک کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گائے کے پاس یا کوئی بھی جانور ہے جو دودھ پلاتا ہے، اس کا بچہ دودھ پینے کے لیے آتا ہے، کہیں میرے بچے کو میرا پیر نہ لگ جائے، وہ جانور ذرا پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ میرا بچہ جو ہے دودھ پی لے. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا وہ جانور کا پیر اٹھانا بھی اپنے بچے کو نہ لگے، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. والحوام، اور جتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں اس کے اندر بھی جو رحم پایا جاتا ہے وہ ایک درجہ ہے جو سب میں بٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. باقی اللہ کے پاس کتنے ہیں؟ ایک جملہ بڑا اچھا ہے عربی زبان کا، فیہا یتعاطفون وبہا یتراحمون وبہا تعطف الوحش علی ولدہا. یہ ایک درجے کی وجہ سے ایک دوسرے پہ رحم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور جانور بھی ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں. اللہ نے باقی کیا کرا ہے؟ بڑا اچھا جملہ ہے دیکھو. وَأَخَّرَ اللَّهُ، اور اللہ نے باقی 90 پر 9 درجے جو ہیں رحمت کے اسے مؤخر کر کے رکھا ہے، اور وہ ہم کو ہی دے گا. یاد رکھو میرے بھائیوں، باقی 90 پر 9 جو درجے ہیں اللہ وہ ہمیں ہی دے گا. کب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حدیث میں سن لو، یوم القیامہ. کب دے گا؟ قیامت کے روز دے گا، ہمیں ہی دے گا واپس. باقی 90 پر 9 جو درجے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہی دے گا. ایک اور حدیث میرے اور آپ کے لیے، ساری حدیثیں ہی نوٹ کیا ہوں میں، بڑی اچھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث.
اب تک جتنی بھی حدیثیں میں بولا ہوں نا، ایک حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ حدیث اس طریقے سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو یعلم المؤمن، اگر مومن کو معلوم ہو جائے، ما عند اللہ من العقوبہ، کیسی کیسی سزائیں اللہ کے پاس ہیں، اگر مومن کو معلوم ہو جائے، دوبارہ کہہ رہا ہوں حدیث، اللہ کے پاس کیسی کیسی سزائیں ہیں، ما طمع بجنتہ احد، کوئی مومن کبھی جنت کی تمنا ہی نہیں کرے گا۔ جی آدھا بیدہ سننے والوں کو بڑا ڈاؤٹ آ جائے گا، یہ کیا بول ڈالے اجر رحمانی کے ممبر پر کھڑے ہو کر، یہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے، حدیث مسلم کی ہے، اللہ کے پاس کیسی کیسی سزائیں ہیں، سبحان اللہ، تو کوئی مومن کبھی جنت کی تمنا نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ مجھے یہ سزاؤں سے بچا لے۔ بس ابھی موضوع پر آتا ہوں، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اگر کافر کو معلوم ہو جائے، مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اگر کافر کو معلوم ہو جائے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، مَا قَنِطَ مِن جَنَّتِهِ أَحَدٌ، کوئی کافر کبھی جنت سے مایوس ہوگا ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر کافر کو معلوم ہو جائے جنت اللہ کی رحمت کے بارے میں، تو ہر کافر یہ تمنا کرے گا میں بھی جاؤں گا جنت میں، مایوس نہیں ہوگا۔ اگر کافر مایوس نہیں ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے، کتنی بڑی حدیث ہے، تو میں اور آپ میرے بھائیوں، یہ حدیث اور بھی اچھی ہے اور میرے دل کے بہت زیادہ قریب حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک آدمی آیا، میرے لیے بھی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ میرے ساتھ کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ تمہارے ساتھ فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ ہمارے سارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے اساتذہ کے ساتھ، ہمارے سارے علماء کے ساتھ اللہ یہ معاملہ فرمائے۔ جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں، اگر اس سے اتنی اہمیت سے اگر یہ حدیث بول رہا ہوں، یہ حدیث اہم ہے، یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ قال رجل لابن عمر، ایک آدمی آئے، انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور حدیث سرگوشی کے بارے میں، اس کے بارے میں حدیث سرگوشی کے بارے میں۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں ذرا غور سے سن لو، اور آج کی رات یہ مانگ لو اللہ سے، آج کی رات یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ حدیث سرگوشی کے بارے میں ہے، میں جانتا ہوں سرگوشی کیا ہے، آپ نہیں آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے نا، سر کو بولتے ہیں، گوش کان کو بولتے ہیں۔ سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سامنے لے کر اگر آہستہ سے کچھ کہا جائے، اسے فارسی زبان میں، یہ اردو اور فارسی دونوں میں استعمال ہوتا ہے، کہتے سرگوشی کرنا، آہستہ بلا کر کہنا۔ تو ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا، آپ سرگوشی کے بارے میں ایک حدیث جانتے ہیں کیا؟ آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ ایسا ہم نے سنا ہے۔ قال سمعتہ یقول، ہاں حضرت ابن عمر کہہ رہے ہاں میں نے سنا ہے۔ سبحان اللہ، غور سے سنو، یدن المؤمن یوم القیامت من ربہ عز وجل، روز قیامت مومن کو اللہ کے قریب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے قریب، بہت قریب کیا جائے گا۔ روز قیامت مومن کو اللہ عز و جل کے قریب کرے گا، حتی یضع علیہ کنفہ، بہت قریب، فیقررہ بذنوبہ، سب سے ہٹا کر اللہ بندے سے اقرار کرائے گا، یہ گناہ کرے کیا کرے گا اللہ؟ فیقررہ بذنوبہ، یہ گناہ تم سے ہوا کیا؟ حل تعرف، جانتے ہو یہ گناہ تمہارے سے ہوئے ہیں، یہ گناہ تم کر کے آئے ہو؟ کسی کو نہیں معلوم، صرف اس بندے سے اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کو بولتے سرگوشی۔ سبحان اللہ، فیقول اے ربی اعرف، بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا ہے، یہ سارے گناہ میرے ہی ہیں۔ اب اللہ کا جملہ سنو، میں نے اسی لیے دعا پہلے کر لیا، قال قد سترتها علیک فی الدنیا، اللہ کہے گا میں نے دنیا میں یہ سارے گناہ چھپا کے رکھا، تم غلط تھے یہ میں جانتا تھا، مگر میں نے دنیا کے سامنے نہیں دکھایا، تمہاری غلطیوں کو دنیا کے سامنے آنے نہیں دیا میں۔ قد سترتها علیک، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو، میری کتنی غلطیاں ہیں، میری کتنی غلطیاں ہیں، اور لوگ جانتے نہیں وہ غلطیوں کو، لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ غلطیاں۔ اللہ یہ قیامت میں کہے گا قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں یہ غلطیاں چھپا کر کے رکھا۔ اللہ اکبر، وانی اغفرها لک اليوم، آج میں وہ سب کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں آج اس کی ضرورت نہیں ہے
دنیا میں اللہ نے غلطیوں کو چھپایا ہے اور آخرت میں اللہ کہہ رہا میں معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِينَ، رہے کفار اور منافقین، فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، ان کو سب کے سامنے پکارا جائے گا، سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، مگر مومن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کرو، اپنے علماء کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اللہ یہ معاملہ روز قیامت ان کے ساتھ کرائے، اللہ ان کے ساتھ سرگوشی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ دنیا میں غلطیوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اللہ آخرت میں ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اور بہت سا ایک حدیث ہے، پہلی بار میں زندگی میں جب رحمت کے موضوع پر یہ حدیث سنا، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اپنی بات اپنے وقت پر میں ختم کر لیتا ہوں، مجھے تعجب ہوا ہے مگر میں حدیث غور کیا۔ قال الالبانی فی صحیح سنن الترمذی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ قال جبرائیل، غور سے سننا، یہ ہو سکتا ہے میرے پورے جمعہ کا یہ خلاصہ ہو سکتا ہے میرے سارے جمعہ کا یہ خلاصہ ہو۔ قال لی جبرائیل، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جبرائیل نے کہا، کیا کہا؟ یا محمد، اے محمد، لو رأیتنی، آپ اگر دیکھتے مجھے، وقد اخذت حالا من حال البحر، میں نے سمندر کی کوئی چیز ہاتھ میں لے لی، سمندر سے میں نے کچھ چیزیں اٹھا لی، فدسستہ فی فیہ، میں نے وہ اٹھا کے فرعون کے منہ میں رکھ دیا، فرعون کے منہ میں ڈالا، میں نے سمندر کی کوئی چیز فرعون کے منہ میں ڈالا۔ کیوں ڈالا فرعون کے منہ میں؟ جبرائیل اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیوں ڈالا؟ اس لیے جبرائیل کہتے ہیں مخافت ان تنالہ الرحمہ، جب فرعون ڈوب رہا تھا پانی میں، جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، سبحان اللہ، مجھے ڈر ہونے لگا۔ وہ ڈوبتے وقت ایک جملہ کہہ رہا تھا، بڑا اچھا جملہ اس کی زبان سے، میں ایمان لے کر آتا ہوں، میں ایمان لے کر، مرتے وقت، پانی میں غرق ہوتے وقت، سبحان اللہ، وہ ڈوبتے وقت یہ جملہ کہہ رہا تھا، اتنا کہہ رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا مخافت ان تنالہ الرحمہ، کہیں اللہ کی رحمت فرعون پر بھی نہ آ جائے۔ نہیں آیا سمجھ میں، سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ کی رحمت فرعون پر بھی، کہیں صحیح سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اگر اللہ کی رحمت سبحان اللہ فرعون پر بھی آ سکتی ہے حضرت جبرائیل کے مطابق، اس لیے منہ میں ڈال دیے تاکہ بند کر لے اس کا منہ۔ اور ہمارا اور تمہارا کیا ہے میرے بھائی؟ آج ہمیں ضرورت ہے، آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اس سے پہلے 10 بار کہا جن لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے، نبیوں کو مارا ہے، قرآن مجید انہیں دعوت دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، ٹھیک ہے تم نے نبیوں کا قتل کیا ہے، آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ کی رحمت کے تعلق سے میں نے کہی ہیں۔ کون لوگ ہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں شامل حال فرمائے گا؟ وقت کی قلت کی بنیاد پر سب سے پہلے جن کا نام لیا گیا ہے ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے۔ اللہ ہمارا ایمان اچھا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ قرآن مجید ایسا کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخلہ فرمائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کی رحمت کن لوگوں کو ملے گی؟ جلدی چلتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ، وہ لوگ یتقون جو متقی ہیں، دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسرا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ، جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ وقت نہیں نا، ہر جملے پہ ٹہر کے بات کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کی رحمت کن لوگوں کو ملے گی، آخری میں کسے نہیں ملے گی اس پر بات کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کسے رحمت ملے گی میں وہ لسٹ چل رہا ہوں، اس لسٹ میں ایک آدمی یہ بھی ہے، حدیث صحیح ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن۔ میرے استاذ ہمیشہ کلاس میں بولتے ہیں، ابو داؤد پڑھانے سے پہلے بڑے بڑے محدثین پہلے یہ حدیث پڑھاتے، بعد میں ابو داؤد پڑھاتے، پہلے یہ حدیث پڑھاتے، انہوں نے اپنا اصول بنا لیا تھا، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ سبحان اللہ، جو دوسروں پر رحم کریں گے اللہ ان پہ رحم کرے گا۔ اللہ کی رحمت کسے ملے گی؟ جو دوسروں پہ رحم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ حدیث کتنی اچھی ہے، دیکھو
ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، بڑا زبردست مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ جو روزے کی حالت میں کھڑے ہو کر میں جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، اگر سخت گرمی کے اندر روزہ ہمیں لگتا ہے تو ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے، شدت پیاس کا احساس، بھوک کا احساس۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کبھی کبھی روزے کی حالت میں تھر تھرانے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ احساس ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جو لوگ بھوکے ہیں، جو لوگ بھوکے ہیں اور زمانے سے بھوکے ہیں، وہ کیسی بھوک ہوگی، ہمیں رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روزہ ہمیں وہی سکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو اس ماہ مبارک کے اندر، آگے بڑھ چڑھ کر میں نے کئی بار کہا تمہارے سامنے، کئی بار کہا ہے، کون یتیم ہے دیکھو، کون تمہارے خاندان میں بیوہ ہے دیکھو، کون تمہارے اطراف غریب لوگ ہیں دیکھو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، خاص طور سے آنے والی عید کے بارے میں تمہارے سامنے گزارش کر رہا ہوں، ہم پیسے دے دیتے ہیں اور زکوٰۃ نکالنے کا بھی الگ اصول ہمارا ہے، نہ صحیح تحقیق کرتے ہیں کس کو دینا۔ شیخ ہمارا فلاں ہے، دے سکتا ہوں کیا؟ شیخ فلاں ہے، دے سکتا ہوں کیا؟ تمہارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ وہ تمہارا سگا بھائی ہو، وہ تمہاری سگی بہن ہو، اس کا غلط مطلب بھی نہیں لینا، دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ 8 لوگوں میں آنا، بشرطے کہ وہ 8 لوگوں میں آنا۔ اگر وہ 8 لوگوں میں نہیں آ رہا ہے تو آپ انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں پہ رحم کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، اور بالخصوص میرا ایک جملہ سنیے، کپڑے تو آپ خرید لیے ہوں گے، اس لیے کہ عقل مند لوگ رمضان میں کپڑے نہیں خریدتے۔ جی ہاں، اب باہر جا کر فتویٰ جاری کر ڈالی، اب جو خرید رہے ہیں انہوں پورے بیوقوفاں، مجبوری میں کوئی رہے گا جو تب سہولت نہیں ہوئی اب خرید رہا ہے۔ عموماً عقل مند لوگ رمضان سے پہلے تیاری کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینوں میں یہ سڑکوں پہ چلنا نہ پڑے، بازاروں میں گھومنا نہ پڑے، سبحان اللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے، جب کپڑا خرید رہے ہیں تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، میرے پڑوس میں ایک یتیم بچہ رہتا ہے، جو کپڑا میں میرے لیے خرید رہا ہوں، میرے بچے کے لیے خرید رہا ہوں، میں وہی کپڑا اس یتیم کے لیے بھی خریدوں۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم رحم کرو، اللہ جو آسمان والا ہے وہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ کوشش کر کے دیکھو، اگر خرید بھی لیے ہیں، میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، گزشتہ سال یا پیوستہ سال ان کے والد ان کے ساتھ زندہ تھے، ان کے والد ان کے ساتھ زندہ تھے۔ آج اس سال کی عید میں والد ان کے ساتھ زندہ نہیں ہیں، اور ایک بچہ کی عمر 2 سال بھی ہے، یہ ایک بچے کی عمر 3 سال بھی ہے، یہ ایک بچے کی عمر 6 سال بھی ہے، اور وہ بچے کو معلوم بھی نہیں ہے، چھوٹا جو بچہ 1.5-2 سال کا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہے اس کے والد مر چکے ہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے آنے والے ہیں، اس امید پر ہے وہ بچہ، میرے بھی ابا آئیں گے، میری بھی عید اچھی ہوگی۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے، میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کے اندر اپنے بچوں کے لیے 4-4 5-5 6-6 جوڑے، اب بیرو کھولیں گے تو گرتے ہیں کپڑے، اتنے زیادہ ہیں جی، وہ بچوں کے لیے بھی خرید لو ذرا۔ اور جب گوشت خریدتے نا عید کے لیے، دل نہیں ہوتا، جا کے کھڑے ہوتے ہو نا، یہ لین کا مجھے چاہیے، یہ بٹک کا مجھے چاہیے، یہ فلاں کا مجھے چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب گوشت خرید رہے ہو نا تو ذہن میں رکھو، میرے گھر کے اطراف، میرے خاندان کے اندر، میرے اڑوس پڑوس میں کچھ لوگ ہیں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، اگر میرے گھر کے لیے میں 5 کلو خرید رہا ہوں، 1 کلو کم کر لیتا ہوں، 2 کلو کم کر لیتا ہوں، ایک پڑا جاتے جاتے اس کے گھر میں پہنچا کے گزر جاتا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے میرے بھائی، اگر یہ نہیں ہے تو یہ روزے ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوئے، یہ روزے ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوئے۔ کون لوگ ہیں جنہیں رحم ملے گا؟ ایک اعلان ابھی کر دیتا ہوں، وقت میرا ہو چکا ہے۔ کون ہے جسے رحم نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر، یہ میرا جمعہ کا آخری حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ کون ہے جنہیں اللہ نظر پھیر لے گا؟ دیکھے گا بھی نہیں دیکھے گا اللہ، رحم کرنا تو دور کی بات ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث بولنے سے پہلے ایک اعلان کر دیتا ہوں میں۔ آج باہر بورڈ لگایا ہوا ہے، نوٹس لگائی ہوئی ہے، پوسٹر لگایا ہوا ہے، ایک بہت اچھا ادارہ، بہت اچھا مدرسہ زینت الاسلام کے نام سے ہمارے شہر بنگلور میں چل رہا ہے۔
میں رمضان میں ممبر پہ کھڑا ہوا، کسی کے لیے مبالغہ آ رہی نہیں، کسی کی تعریف نہیں، میں جو جانتا ہوں ہمارے مکتب فکر قرآن و حدیث کے جتنے مدرسے ہیں اس میں سے ایک بہترین مدرسہ ہے حفظ کا، بہترین مدرسہ ہے۔ کسی بھی مدرسے کو دیکھنے کے لیے اس کے فارغ کو دیکھنا ہے، وہاں سے نکلے ہوئے بچوں کو دیکھنا ہے۔ میں نے وہ بچوں کا اعتماد دیکھا ہے، قرآن میں اعتماد، ان کی گارنٹی۔ میسور میں ایک بچہ گیا اس مدرسے کا، پیچھے کھڑے ہوئے حافظ صاحب نے کہا میری تو تمنا رہ گئی اس کی غلطی پکڑنے کی، پورے رمضان میں میں تمنا کرتا رہ گیا، وہ ایک بھی غلطی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، وہ مدرسہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، بہت اچھے انداز میں کر رہا ہے۔ زینت الاسلام جس کا میں نے نام ابھی تمہارے سامنے لیا ہے، 90 بچوں کے قریب ہیں، 40 پر 2000 کے قریب ایک بچے کا سالانہ خرچہ ہے، اور ماہانہ کچھ فیس اس بچے کی رکھی ہوئی ہے۔ ملے جھلے بچے ہیں، مالدار بچے بھی ہیں اور غریب بچے بھی ہیں۔ مالدار بچوں کی فیس آتی ہے 30 لاکھ روپے کے قریب اس کا خرچہ ہے، سالانہ خرچہ 15 لاکھ روپے الحمدللہ فیس آ رہی ہے، اور 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ماہ مبارک میں، اس قرآن کے مہینے میں اگر قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے آپ جاتے ہوئے اس ادارے کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں انشاءاللہ۔ آپ جاتے ہوئے، اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں مالدار حضرات سے، آپ جائیں، بولو بھی کوئی یتیم بچہ ہے، کسی کو نہیں معلوم ہونا، وہ یتیم کو بھی نہیں معلوم ہونا، ذمہ دار اور آپ، ایک یتیم بچے کا میں دے دیتا ہوں، ایک غریب بچے کا میں دے دیتا ہوں، جب تک یہ حافظ قرآن بنے گا آپ مجھے فون کیجئے گا، میں وہ امانتیں پہنچا دیتا ہوں۔ ایسا کر کے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی بڑی خدمت ہے اور اللہ کی رحمت کے استحقاق انشاءاللہ اس سے بھی ملے گا۔ کون لوگ ہیں، آخری بات میرے اس جمعہ کے خطبے کی، کون لوگ ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں دور کر دے گا؟ رحمت ملنا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ حدیث سن لو، نسائی کی حدیث، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ثلاثۃ، یہ 3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، ماہ مبارک میں کہہ رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگ ایسے ہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ رحمت تو دور کی بات، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اگر اللہ نہیں دیکھے گا جاؤ گے کدھر؟ اگر اللہ نہیں دیکھے گا تو کہاں جاؤ گے؟ کون ہے سب سے پہلے نمبر پر؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ کون؟ والدین کا نافرمان، پہلی سب کا مصلی، ساری تراویح پڑھ رہا ہے، سارے روزے رکھ رہا ہے۔ ایک والد کو میں جانتا ہوں، میرے پیچھے ان کے دوست پڑے ہوئے ہیں، بچے نے گھر سے باہر نکال دیا، دوست لے جا کر کے ایک جگہ داخلہ کرائے، بچے کی یاد میں وہ پھر بھاگ کر آ گئے، جب یہاں آئے تو بچے نے گھر سے باہر بھگا دیا، ابھی وہ آٹو میں سو رہے ہیں۔ جی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کے دوست شاید اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے گزارش کر رہے ہیں بار بار، آپ ان کو بولیے وہ ادارے والوں کو واپس ان کو لے لیں۔ جی کبھی وہ مسجد کے باہر سو رہے، کبھی آٹو کے اندر سو رہے، بچے نے لات مار کے باہر ڈھکل دیا، چلو گھر کے باہر۔ سبحان اللہ، آج کا یہ زمانہ چل رہا ہے، کون سا رمضان گزار رہے ہو، کون سے روزے رکھ رہے ہو، کون سی عبادتیں کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر ڈھکل کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے۔ تو سنو یہ حدیث میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عمر بن مرہ الجہنی حدیث کے راوی ہیں، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عمل کرتا ہوں، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الخمس، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، وادیت زکات مالی، میں میری مال کی زکات ادا کرتا ہوں، وصمت شہر رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ کرتے ہوئے حج فرض نہیں ہوا تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا، میرے نبی کا جملہ ہے، اگر یہی عمل کرتے ہوئے یہ مر گیا نا، اسی حال میں اگر یہ مرا، مات علی ھذا ان مات علی ھذا کان مع النبیین، تو یہ اسی حال میں اگر مرے گا تو انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ رہے گا، والشہداء، اللہ شہداء کے ساتھ رہے گا یوم القیامہ، قیامت کے اندر۔ لیکن ایک شرط ہے، یہ روزے اگر فائدہ دینا ہے، یہ نمازیں اگر فائدہ دینا ہے، اگر یہ ساری چیزیں فائدہ پہنچانی ہیں، یہ ایک شرط ہے، ما لم یعق والدیہ، جب تک کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں کب فائدہ پہنچائیں گی؟
اگر خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کب فائدہ پہنچائیں گی؟ جب تک کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے. اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ حج پر حج کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی بلا ہے، ماں باپ کو حج کرانے تیار ہے، دوائی کے پیسے دینے تیار نہیں بیٹا. ماں باپ کو عمرہ کرانے تیار ہے، دوائی کے پیسے دینے کے لیے بیٹا تیار نہیں، ساتھ میں رکھنے کے لیے بالکل نہیں، ساتھ میں رکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. سبحان اللہ میرے بھائیوں. دوسرا سن لو، وقت ہو چکا ہے نا جمعہ کا مختصر وقت. اللہ جن کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس ماہ مبارک کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں گے، پہنچاؤ جی یہ بات دنیا تک، ایسے بھی لوگ ہیں روزے دار ہیں، ماں سے بات بند، روزے دار ہے باپ سے بات بند، روزے دار ہے بھائی سے بات بند، روزے دار ہے سگی بہن سے بات سالوں سے بند چل رہی ہے. کہاں سے قبول ہوں گی؟ کہاں سے قبول ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی ساری عبادتیں آسمان اور زمین کے بیچ میں اٹکا کے رکھو، حتی یستلیہا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مصالحت کر لے، آپس میں دونوں مل جائیں. ابھی مجھے 10 فون آئیں گے، یہ وجہ سے چھوڑا ہوں بات چیت، یہ وجہ سے، کچھ بھی وجہ رہے. ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رشتہ جوڑتا ہوں، سامنے والا توڑتا ہے، میں اچھا سلوک کرتا ہوں. یاد رکھو میرے استاد کا جملہ ہے، جو لوگ نمک کھاتے ہیں نا اکثر انہی سے ایک چیز ہوتی ہے، آگے کیا ہوتی ہے آپ سمجھ لو. جو لوگ جن پر آپ احسان کرتے ہیں اکثر وہی لوگ چھرا مارتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا اصول حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا ہے رضی اللہ عنہ، ہمارے سب کے ساتھ ہوگا. یہ ہمارے اپنے ہی ہمیں ستائیں گے، مگر اس کے باوجود میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تم اچھا سلوک کرتے ہو وہ برا سلوک کر رہے ہیں، تم رشتہ جوڑتے ہو وہ رشتہ توڑتے ہیں. اللہ کے نبی کا جملہ اگر ایسا ہے، صحیح معنی میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ کی مدد. کوئی کام ایسا ہے دوسرا جا رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، تم جا رہے ہو جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہو کون تم بڑے ولی ہو؟ یہ تمہارا کوئی عمل رہے گا، تمہارا کوئی عمل رہے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے جس کی وجہ سے تمہارے کام ہو جا رہے ہیں. اور دوسرا جملہ نبی نے کہا صحیح معنی میں رشتہ جوڑنا یہی ہے. سامنے والا توڑے تو تم جوڑو، سامنے والا بس سلوکی کرے تو تم کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. معذرت کے ساتھ حدیث ختم کر دعا کے ساتھ میں یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں. دوسرا آدمی کون ہے جسے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی؟ مدمن الخمر، ہمیشہ کا شرابی، دن میں بھی شراب میں ہے، رات میں بھی شراب میں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے میرے بھائیوں کو یہ نشے کی لت سے اللہ نجات عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے. تیسرا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوس ہو رہا ہے، جسے نہیں ملے گی، میرے نبی کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والمنان عطاءہ، والمنان عطاءہ. سبحان اللہ. دینے کے بعد احسان جتانے والا. دے کر احسان. بڑا ستاتے ہیں لوگ، بڑا ستاتے ہیں. ستانے کے الگ الگ طریقے ہیں. میں نہیں رہتا تو تو بھی نہیں رہتا، میں نہیں رہتا تو پڑھتا کیا، میں نہیں رہتا تو یہ ہوتا کیا، میں نہیں رہتا تو یہ گھر چلتا کیا. کیا جملہ؟ اگر میں نہیں رہتا تو یہ گھر کھڑتا کیا، یہ سارے جملے فرعونی قارونی جملے ہیں. جی ہاں، جو کچھ بھی ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. یہ جملے سلیمانی جملے ہیں. کون سے جملے؟ ھذا من فضل ربی. سامنے تخت کو دیکھے تو زبان سے نکلا نہیں میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ابھی آپ طے کر لو آپ کو کدھر جانا ہے. اللہ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آخری عشرہ بچا ہوا ہے، اللہ اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائے، اللہ اپنی مغفرت ہمارے اوپر نازل فرمائے. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. جب یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر آدمی کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر کی فضیلتیں اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے اس کا ثواب اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے جتنے بھائی مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے. میرے بھائیوں، جو فلسطین میں جو لوگ ہیں، غزہ میں جو لوگ ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جو لوگ ہیں، جو سحری بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے، سارا گھر گر چکا ہے، وہ ملبے پہ بیٹھ کر افطاری کر رہے ہیں. آپ ان کے فوٹوز اور ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہم ان کے لیے پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے الگ بات ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دعا کیجئے نا، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ان کے بھی روزے اچھے کروائے،
اللہ انہیں بھی لیلۃ القدر عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ جتنے مجبور ہیں اللہ ہر مجبور آدمی کی مجبوری دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنوں کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے۔ سنو غور سے، ایک بھائی نے مجھے مل کے کہا آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے، 2 جمعہ میں دعا نہیں کیے، کر رہا ہوں میرے بھائی، اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جن کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی دولت انہیں عطا فرمائے، جب ان کا جنازہ مسجد میں رکھا جائے 1 روپیہ بھی ان پر قرض نہ ہو، جب وہ دنیا چھوڑے 1 روپیہ بھی قرض نہ ہو، جب وہ سڑک پر چلیں 1 روپیہ بھی ان کے کندھے کے اوپر قرض نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دولت انہیں نصیب فرمائے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لو، میرے نبی نے کہا دینے کی نیت رکھو اللہ دے گا، دینے کی نیت رکھو اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی چٹھی، کوئی ICU سے بھیج رہا ہے، کوئی ہاسپٹل سے بھیج رہا ہے، کوئی کہیں اور سے بھیج رہا ہے، میں سب کے نام یہاں کھڑے ہو کر نہیں لے سکتا ہوں، سب کے لیے مطلق دعا کرتا ہوں اللہ سارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ سارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بیماری میرے بھائی اسلام کی نظر میں شرک ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے۔ دعا کرو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے، اپنے خاندان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرو اس ماہ مبارک کے اندر۔ سب سے بڑی بیماری بدعت ہے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے۔ بڑی بیماریوں کے اندر قبر پرستی ہے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔